بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں اردو 9ویں جماعت میں ہم سب موجود ہیں۔ سبق ہے ہمارا اپنی مدد آپ، اور صنف ادب کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا شمار ہم کس صنف میں کریں گے؟ جی بالکل ٹھیک، یہ ایک مضمون ہے، انشائیہ مضمون ہے، اور سر سید احمد خان اس کے مصنف ہیں۔ اچھا جی، آج آپ کو کچھ اندازہ ہے ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، آج ہم نے اس کے مشقی سوالات کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ ایک چھوٹا سا آپ کا جائزہ بھی ہو جائے گا کہ آیا آپ کو اس سبق کی جو مضمون کی صورت میں لکھا گیا تھا اس کی سمجھ آئی یا نہیں۔ اور جب تفہیمی سوالات اس صورت میں امتحان میں شامل کیے جاتے ہیں یا امتحان میں آتے ہیں تو آیا آپ میں یہ قابلیت ہے کہ آپ ان کا جواب دے سکیں؟ تو سب سے پہلے اگر آپ اپنی کتاب کو کھولیں اور اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے اس سبق سے جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ضرب المثل ہے، یہ ہم نے اس میں شروع پہ بھی بات کی تھی۔ اپنی مدد آپ ایک ضرب المثل ہے۔ آپ محاورات، ضرب الامثال اور روزمرہ تفصیلاً سیکھ چکے ہیں، اس کا شمار ہم ضرب المثل میں کریں گے۔ اپنی مدد آپ کا مفہوم بیان کریں۔ ہاں جی بتائیے اپنی، اور سب سے جو ضروری چیز ہے جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ مختصر جواب ہونا چاہیے، کیونکہ امتحان میں اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ 2 نمبر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایسا نہیں ہے کہ سوال کے جواب میں ایک پورا پرچہ لکھ دینا ہے، بلکہ آپ کا جواب اتنا ہی ہو کہ جو 2 نمبر پر وہی تو جو پوچھا گیا ہے اس کا آپ نے صرف اتنا ہی جواب دینا ہے، یعنی مفہوم بیان کرنا ہے۔ جی بتائیے۔ جی ٹھیک ہے، شاباش۔ ہاں جی، اپنی مدد آپ کا مطلب ہے کہ انسان اپنی مشکلات کو خود حل کرنا سیکھے، وہ دوسروں پر انحصار نہ کرے، اپنی مشکلات کے لیے دوسروں کی طرف نہ دیکھے، بلکہ ہر چیز کو، اپنے ہر مسئلے کو، ہر پریشانی کو خود سے حل کرنے اور اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ دوسروں پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی کوششوں اور وسائل سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرے گا تو یہ اصطلاح خود انحصاری اور خود مختاری کی اہمیت کو ظاہر کرے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگلا سوال جو کتاب میں شامل کیا گیا ہے، انفرادی طور پر اپنی مدد آپ کا اصول زندگی کے کن پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے؟ انفرادی طور پر، اب یہاں ہم بحیثیت قوم یا مجموعی حیثیت میں بات نہیں کر رہے، بلکہ انفرادی طور پر آپ بتائیے کہ اپنی مدد آپ کا اصول زندگی کے کن پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے؟ آپ اس کو اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کیجئے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ انفرادی طور پر ہم دیکھیں تو اپنی مدد آپ جو ہے وہ خود انحصاری، آپ میں خود انحصاری لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ محنت اور جدوجہد میں اضافے کا باعث بنتا ہے، ذمہ داری کا شعور اجاگر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا اس کی کوشش کرتے ہیں، اعتماد اور خود مختار ہوتے ہیں، پر اعتماد ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ نے اپنے زور بازو سے سر انجام دیا ہے، اپنی محنت سے اس کو سر انجام دیا۔ اور اس سب سے جو بڑی بات ہے، جو آپ خود اپنا کام کرتے ہیں، اپنے مسائل کو خود حل کرنا شروع کرتے ہیں، تو جو سب سے اچھی چیز اس میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مثبت رویے سے کام کرتے ہیں۔ آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، زج کرنے کے لیے کسی منفی رویے کے ساتھ یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ جب آپ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، آپ اپنی مدد، آپ سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے ہی کام میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ارد گرد اگر خدا نخواستہ کوئی منفی سوچ، منفی رویے ہیں تو ان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، نہ ان کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، کیا افراد کا اپنی مدد آپ پر عمل کرنا مجموعی طور پر، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں انفرادی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں افراد کا اپنی مدد آپ پر عمل کرنا مجموعی طور پر قوم کی حالت پر اثر انداز ہوتا ہے؟ آپ یہ سوچیں بحیثیت طالب علم، کیا آپ کی محنت قوم کے حالات پر، اس کے اثرات پر اثر انداز ہوتی ہے؟ پہلے اس کو سوچئے، اس کا جواب دیجئے۔ اور دونوں صورتوں میں ٹھوس مثال سے آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ آیا اثر انداز ہوتا ہے آپ کا کردار یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے تو کس صورت میں؟ نہیں ہوتا تو کیوں؟ اب اس میں کس طرح آپ کا، چونکہ یہ 2 نمبر کا سوال ہے تو آپ اس کی تقسیم کس طرح سے کریں گے؟ 1 نمبر پہ آپ لکھیں گے
کہ مجموعی طور پر کس طرح مثبت انداز میں کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے آپ کا کردار. اس میں ایک آدھ مثال آپ دے دیں. اور منفی طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, آپ کا کوئی حیثیت ہے, آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں, اس کو کس طرح سے دیکھیں گے. اچھا جی بالکل صحیح ہے. افراد کا اپنی مدد آپ پر عمل کرنا قوم کی حالت پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے. آپ خود سوچئے, جس قوم میں ایسے لوگ ہوں جو کام کرنے کی بجائے کس پہ توجہ دیں گے کہ ہر وقت وہ ٹک ٹاک بناتے رہیں, ہر وقت وہ سنیپ چیٹ پہ مصروف رہیں, خاص طور پہ میں نوجوان نسل کی بات کر رہی ہوں, تو کیا وہ قوم کی ترقی کے لیے, قوم کی بھلائی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح, نہیں کر سکتے. ہونا کیا چاہیے؟ تو اثر ہوگا قوم کی مجموعی حالت پہ یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے. کیا اثر ہوگا کہ قوم ترقی نہیں کر سکے گی اس رفتار سے جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے. اچھا اس کے لیے اگر آپ مثال لیں چین کی, تو چین میں کیا ہے کہ ہر فرد اپنی حیثیت کو, اپنے کام کو, اپنی ذمہ داری کو سمجھتا ہے بحیثیت طالب علم اور بحیثیت ایک اچھا شہری. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ, ذات سے ہٹ کر اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اپنی قوم کی فلاح کے لیے, اپنی قوم کی بہتری کے لیے بھی کوشش کرتا ہے. تو ہماری جو بحیثیت انسان یا بحیثیت پاکستانی, ہماری جو بھی عمل ہے اس کا اثر ہمارے معاشرے پر اور ہمارے ملک پر اور ہماری قوم پر ضرور ہوتا ہے. اس کے دونوں پہلو یعنی مثبت اور منفی جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ اگر افراد اپنی مدد آپ کے اصول پر عمل کریں تو قوم مجموعی طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں, آئی ٹی کے شعبے میں کتنا زیادہ آگے جا رہا ہے. تو ان کو تھوڑا سا تو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک راستہ ان کی حکومت نے ان کے لیے بنایا, لیکن اس پہ مزید محنت طلبہ نے خود نئے سے نئے راستے نکالے. پاکستان کی اگر آپ مثال لیں تو بہت سے طالب علم ایسے ہیں جو اس وقت آئی ٹی کی دنیا میں, شعبے میں یا دیگر جو سائنسز کے ہمارے شعبے ہیں, شعبہ جات ہیں, ان میں کھیلوں میں انفرادی طور پہ انہوں نے محنت کی اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور کیا ہوا کہ ان کی پہچان, ان کا تشخص ان کی قوم کی وجہ سے, ان کے ملک کی وجہ سے بنا ہے نا. پاکستان کرکٹ ٹیم کا نام لیا جاتا ہے, پاکستان کے ایتھلیٹ کا نام لیا جاتا ہے, ان کا اپنا نام بعد میں آتا ہے. محنت ان کی ہوتی ہے. انفرادی حیثیت میں ان کا یہ اثر پوری قوم کے لیے کس قدر باعث فخر سمجھا جاتا ہے, ایسا ہے نا. تو پھر آپ کو اندازہ ہو کہ مثبت انداز میں جب افراد اپنی مدد آپ کے اصول پہ عمل کرتے ہیں تو مجموعی طور پر پوری قوم پہ اس کا مثبت اثر ہوتا ہے. اور اگر افراد منفی اثر یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے اصول کو نظر انداز کر دیں, جیسا کہ ہمارے کچھ بچے کرتے ہیں, انہیں یہ لگتا ہے کہ زندگی بس موبائل فون تک ہی محدود ہے, جو کچھ ہے وہ اسی میں ہے, گانے سن لیں, اس پہ ٹک ٹاک بنا لیں, اس پہ فیس بک استعمال کر لیں, اور اس کے علاوہ زندگی, جب وہ باہر نکلتے ہیں تو انہیں آٹے دال کا بھاؤ جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. تو جب وہ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے, اپنی تعلیم پر, اپنے عمر کے ساتھ جو چیزیں ضرورت ہے ان پر توجہ نہیں دیتے, ہنر نہیں سیکھتے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ والدین ان کے لیے ان کی پرورش کے ذمہ دار ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنا خود کو منحصر رکھتے ہیں اپنے والدین پر اپنی ہر ضرورت کے لیے, اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری قوم کی ترقی رکتی ہے. کیونکہ جہاں پہ نوجوان طبقے نے محنت کرنی ہے, انہوں نے جتنی تیزی سے کام کرنا ہے, ہمارا وہ شہری جو 45-50 سال کے ہیں ان کی رفتار وہ نہیں رہتی. تو ملکی ترقی میں زیادہ افیکٹو رول کس کا ہوتا ہے؟ جو نوجوان نسل ہوتی ہے. جب وہ نہیں کرے گی اور 40 سے 45 سال والا بندہ 45 سے 50 والے لوگ کریں گے تو ان کی ترقی کی, سیکھنے کی رفتار وہ نہیں ہوگی جو نوجوان نسل کے. تو اس طرح پوری قوم جو ہے مجموعی طور پر وہ متاثر ہوگی, اور اس طرح قوم کی ترقی رک سکتی ہے اور مسائل ہمارے بڑھ سکتے ہیں. اچھا جی بتائیے, ایک قوم اپنی مدد آپ کے اصول پر کس طرح عمل پیرا ہو سکتی ہے؟ ایک قوم, ہم اب بات کر رہے ہیں قوم کی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اگر قوم میں ہر فرد اپنی ذمہ داری کو پہچانے, جی بالکل اس کا احساس کرے, ہم اپنے کاموں کو حکومت پر نہ تھوپیں تو بھی ہو سکتا ہے. تعلیم اور شعور کی فراہمی ہو, ہر بچہ, ہر طالب علم اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ تعلیم کو بنا لے, ٹھیک ہے, تو ہو سکتا ہے.
اچھا، محنت اور جدوجہد کا فروغ. اگر ہر بچہ، ہر طالب علم، ہر نوجوان محنت اور کوشش کی، جو بھی ایسا، یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک مخصوص اپنے لیے ایک شعبہ اس نے منتخب کر لیا کہ میں نے اسی میں جان. آپ کو جو پسند ہے، وہ کوئی ہنر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی کھیل بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ اس میں محنت کریں گے تو بھی آپ ملک کی ترقی میں، اپنی قوم کی جو ترقی ہے اس پر اثر انداز ہوں گے، مثبت انداز میں. پھر معاشی خود انحصاری ہے اور وسائل کا دانش مندانہ استعمال ہے. بحیثیت قوم اگر آپ اپنے وسائل کا دانش مندانہ استعمال کرنا سیکھ لیں، بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی، تو آپ اپنے ملک کی ترقی میں، یا بحیثیت قوم ملک کی ترقی جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے اجتماعی خدمت کا جذبہ ہو. یہ نہ سمجھے کہ یہ کام حکومت کا ہے تو اسی نے کروانا ہے. اس کی مثال لے لیجئے کہ آپ کے گھر کے سامنے جو ایک نالی ہے یا ایک گلی ہے، آپ اگر صرف اپنے حصے کا کام کر لیں تو وہ پورا محلہ صاف ہو سکتا ہے. اور اگر ہم سب یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ نہیں، خاکروب آئے گا، صفائی کم لائے گا، وہی کرے گا، اور وہ 2 دن نہیں آ سکے کسی وجہ سے، تو پھر آپ سوچیں کہ کیا قوم کی حالت ویسی رہے گی؟ اس محلے کی حالت سے آپ مثال لے لیجئے. ہر کوئی اپنا انفرادی کردار ادا کرے گا تو بحیثیت قوم ہمارا وہ مثبت اثر پڑے گا. اچھا، پھر قانون اور انصاف کی پاسداری ہے، وہ کسی بھی قوم کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. جس حد تک کسی ملک میں قوانین کا عمل دخل ہوگا، نفاذ ہوگا، وہ قوم اتنی ہی ترقی یافتہ تصور کی جائے گی. اچھا جی، اگلا سوال ہے، اپنی مدد آپ ایک رویہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک رویہ ہے، ایک سوچ ہے، محض بات نہیں ہے. اس کا مترادف بیان کیجئے. ایک فرد کی زندگی کے مختلف پہلو سامنے رکھتے ہوئے دونوں رویوں کا تقابلی جائزہ لیں. اپنی مدد آپ بالکل ایک رویہ جس کا مترادف ہے خود انحصاری، اپنے آپ پر انحصار کرنا، اپنی قوت پر، اپنے زور بازو پر انحصار کرنا، یا ذاتی جدوجہد. اس رویے کا مقابلہ دوسروں پر انحصار کے رویے سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ذاتی کوشش، ایک ہوتا ہے ہر کام دوسروں پہ ڈال دینا. پانی کا گلاس بھی خود اٹھ کر نہ پینا، بلکہ کہنا کہ امی پکڑا دیں گھر میں، ہے نا. یہ ہوتا ہے دوسروں پر انحصار. اور یہی چیزیں بڑھتے بڑھتے پھیلتے ہمیں مجموعی طور پر یا قومی حیثیت میں متاثر کرتی ہیں. فرد کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں رویوں کا تقابلی جائزہ اس طرح سے ہے کہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے. یہ رویہ فرد میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، اپنی مدد آپ کا، کیونکہ وہ اپنی مشکلات کو خود حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اگر ہم اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو دوسروں پر ہم انحصار کرتے ہیں، اور یہ رویہ جو ہے وہ خود اعتمادی کو ختم کرتا ہے. اس کو بالکل اس کو آپ یہ کہیں کہ رد کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں، کیونکہ افراد ہمیشہ کسی اور کی مدد کے منتظر رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے وہ مشقی سوالات تھے، تفہیمی سوالات تھے جن کو آپ نے کرنا تھا. آپ لوگوں کو یہ اس لیے کروائے گئے کہ مزید وضاحت ہو جائے اور آپ اس کو اچھے طرح سے تیار کر سکیں. مزید آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے ابھی کلاس میں بتایا، اور کوشش کیا کریں کہ دوران سبق میں اس کو اچھے سے سمجھ لیں، اور وہ جملے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی تفہیم ضروری ہے ان کو ہائی لائٹ کر لیا گئے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.